مولانا حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی مذہبی اسکالر ہیں، اور مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اب جہاں تک اگر میں درست کہہ رہی ہوں تو آپ جو ہیں ذاتی طور پر بھی حسن نصراللہ صاحب کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا موقع ملا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی شہادت کو اس خطے کے لیے اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں بی بی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھی تو نہیں، لیکن ہاں ان کا جو کفش برداروں میں ضرور رہا ہوں۔ میں نے ان کی جوتیاں ضرور اٹھانے کا مجھے شرف ملا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مجاہد تھا، اس کی پوری زندگی میں گزشتہ تقریباً کوئی 35-36 سال سے تو ان کو جانتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے۔ بے شک عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، مسلم حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، جو اس وقت جس طرح سے مجرمانہ اور منافقانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ سب کا نمبر آنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ امریکہ کی دوستی ان کو بچا لے گی یا اسرائیل کی دوستی خاموش حمایت ان کو بچا لے گی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بچے گا وہی جو میدان میں کھڑا ہے۔ حماس میدان میں کھڑی ہے، حزب اللہ میدان میں کھڑی ہے، شکست نہیں ہوئی۔ ہر شہادت ایک نیا محاذ کھولتی ہے، اور حسن نصراللہ کی شہادت، یقین رکھیں میری بات کا، آپ سب کو آپ کے توسط سے یقین دلا رہا ہوں، ایک ایک مظلوم کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ یقین رکھو اللہ کی ذات پر کہ جتنی بڑی شہادت ہوگی اتنی بڑی فتح ملے گی۔ یہ اتنی بڑی شہادت ہے، ایک طرف صدمہ ہے، ایک طرف یہ بشارت ہے کہ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں بشارت دیتا ہے نا مومنین کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بے شک صدمہ ہے، بہت صدمہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے مجاہدوں کو بھی جانتا ہوں، اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے حامیوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، نہ اسرائیل کے سامنے۔ یہ مسلم حکمران ضرور سرنڈر کر چکے ہیں، لیکن مجاہدین مسلمان جو حقیقی مسلم ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ حماس کا ہو یا حزب اللہ کا ہو یا ان کا حامی ہو، وہ کبھی بھی ان سامراجی طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، اور بالآخر یہ جنگ مظلوموں کی فتح کے اوپر تمام ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں مجھے کچھ بتا دیجئے مولانا صاحب، کس طرح سے آپ ایران جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم اس وقت ملک ہے، اور حسن نصراللہ صاحب کے بہت ہی گہرے اور دیرینہ مراسم بھی تھے، جو سپریم کمانڈر ہیں وہاں پہ آیت اللہ خامنہئی صاحب ان کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایران کی طرف بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حماس کے لیڈر کو ایران کے اندر جا کے نشانہ بنایا گیا تھا؟ جی، اصل میں دیکھیے سارا کھیل اسی لیے کھیلا جا رہا تھا شروع سے لے کر ابھی اس وقت تک کہ ایران کو کسی بھی طرح سے کھینچ لیا جائے، گھسیٹ لیا جائے، لیکن اب تو آج رہبر کا فتویٰ آ گیا نا جی۔ رہبر نے حکم دیا ہے کہ ہر طرح سے واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو ایران نہ پہلے الگ تھا مظلوموں کی حمایت سے جمہوری اسلامی، نہ آج الگ ہے۔ وہ مملکت ہے واحد جو کھلم کھلا علی اعلان حماس اور حزب اللہ اور انصار اللہ کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ان پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں رہبر پر بھی اسی طرح یقین کامل ہے، جس طرح نصراللہ کو ہم جانتے ہیں اسی طرح اس رہبر عظیم الشان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے، پورے عالم اسلام کی شان ہے، اور یہ ہمارے سربلندی کی علامت ہے کہ سامراج کے سامنے کچھ تو سر ایسے ہیں نا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی دستار کی حفاظت کی ہے، باقی دستاریں تو بک چکی ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔